الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا. پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ برابر قرار دیتے ہیں اپنے شرکا کو. یہ سورہ انعام ہے جو نئی سورہ ہے جس کا ہم لوگ آغاز کر رہے ہیں. اس سورہ کے حوالے سے 3-4 باتیں تمہیدی طور پہ سمجھنا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سورہ کا جو نام ہے سورہ انعام، اس کا مطلب کیا ہے؟ چوپایا. آدھا صحیح ہے آدھا غلط ہے. حلال چوپایا ابھی بھی پورا صحیح نہیں ہے. دیکھیے، چوپایا تو ہر اس جاندار کو کہتے ہیں جس کے 4 پیر ہوں، ہے نا؟ وہ حلال ہے کہ حرام ہے اس سے بحث نہیں. پیر تو 4 سور کے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ حرام ہے. 4 گائے کے ہوتے ہیں، بکری کے ہوتے ہیں، حلال ہے. اصل میں جو چیز سمجھنے کی ہے، یہ لفظ انعام یہ تو جمع ہے، اس کی واحد کیا ہے؟ اور اس کی اوریجن کیا ہے؟ اوریجن تو بہت آسان ہے، نون عین میم ہے. جو اوریجن اس کی ہے وہی اوریجن نعمت کی بھی ہے. اب نعمت کا جو ہم مفہوم سمجھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ہمارے لیے نفع بخش، اس کے مفہوم میں بھی وہ بات شامل ہے کہ وہ جاندار جو نفع بخش ہیں. جو نفع بخش نہیں ہیں اصولی طور پہ وہ انعام کی تعریف نہیں آتے. ہاں، کھانے استعمال کے اعتبار سے. جیسے سور کا میں نے حوالہ دیا، وہ کسی بھی پہلو سے نفع بخش نہیں ہے، یعنی جس سے ہماری ضرورت پوری ہوتی، غذائی ضرورت پوری ہوتی ہو، اور سادہ لفظوں میں کہیں تو ایسے دوسری ضرورت تو پوری ہوتی، ساری گندگی وہ صاف کرتا ہے، کوئی جانور اور نہیں کرتا. وہ سراپا ایسا واحد جانور ہے جو صرف گندگی ہی کھاتا ہے. وہ ابھی بعد میں بحث کریں گے، ہے نا؟ ابھی اس چکر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سوال نوٹ رکھیے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے سور کی کوئی بھی چیز استعمال کرنا درست نہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے اصل میں یہ سوال سے اس لیے چھیڑا ہے کہ اصل میں یہ جو چوپائے ہیں جو ہماری ضرورت کے تحت پیدا کیے گئے ہیں اور جن سے فائدہ اٹھانا، اپنی ضرورت پوری کرنا ہمارا حق بھی ہے اور ہماری ڈیوٹی بھی. اب اس حوالے سے
اگر کوئی چیز اضافی کوئی اور جوڑتا ہے تو یہ چیز غلط ہے. کفار و مشرکین نے کیا کیا تھا؟ یہ سارے جاندار یا چوپائے جو اپنی جگہ حلال ہیں، ہماری ضرورت کے لیے ہیں، اپنے من سے اس میں سے بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دے دیا تھا، اپنے من سے، اور گویا اس سے جو فائدہ پہنچنا چاہیے تھا اس کا راستہ روک دیا تھا، جس پر ان کی نکیر کی گئی ہے اس سورہ کے اندر. اس پہ گرفت کی گئی ہے کہ تم کون ہو حلال و حرام کا حکم لگانے والے، تم کون ہو کسی جاندار یا چوپائے کے بعض حصوں کو حلال کہنے والے، بعض حصوں کو حرام کہنے والے، اور اس طرح کی جو دوسری بحثیں ہیں وہ سب آئی ہیں. اسی تناظر میں اس کا نام انعام ہے اس سورہ کے اندر جو ہے. اب وہ ایسا کرتے کیوں تھے؟ وہ کرتے تو تھے اپنے تصورات، اپنے سوچ کے اعتبار سے. کوئی جانور اپنے دیوی دیوتا کے لیے خاص کر دیا تو اب وہ ہمارے لیے حرام، ہر ایک کے لیے حرام، کوئی اس کو ذبح کر کے استعمال نہیں کر سکتا. یہ اپنی منمانی حرمت تھی، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہہ دیا. تو یہ جو ان کی غلط تھنکنگ تھی، یہ ان کے مشرکانہ عقائد یا تصور کی وجہ سے تھی. تو اصلاً تو اس پوری سورہ میں جو بحث ہے وہ تو شرک کی تردید اور توحید کے اس بات، مشرکین کے حوالے سے جو اور بہت ساری خرابیاں تھے وہ بحث ہے. اسی میں وہ بحث بھی آئی ہے جو ایک ابھری ہوئی بات ہے، اس لیے اس کی وجہ سے اس کا نام انعام. ایک بات تو یہ سمجھنے کی تھی. دوسری بات جو سمجھنے کی ہے تو یہ بڑی لمبی سورہ ہے، لیکن پوری سورہ ایک بار نازل ہوئی، پوری سورہ. جتنی لمبی بھی سورہ ہے یہ 200 کے قریب آیات ہیں، 168 یا کتنے ہیں، 165. یہ پوری کی پوری ایک بار نازل ہوئی. کوئی آیت نہیں، پوری سورہ روایات کے اندر ہے یہ. تیسری بات جو اس سورہ کے حوالے سے جاننے اور سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اصلاً مخاطب مشرکین مکہ ہیں، پہلے مخاطب، یا اس کو اور بڑھا لیں تو کہہ لیں بنو اسماعیل ہیں. اس سے پہلے جو صورتیں گزری ہیں اس میں عموماً بنی اسرائیل مخاطب ہیں، وہ سب مدنی صورتیں ہیں. یہ مکی سورہ ہے، البتہ مکے کے اندر یہ بالکل آخری ادوار میں نازل ہوئی ہے. اس کے لحاظ سے اس میں گویا آخری اتمام حجت یا آخری بحثیں ہیں، اور اس کے بعد تنبیہ کی گئی ہے کہ نہیں مانو گے تو تمہارے خلاف بھی ویسے ہی کارروائی ہو جائے گی جیسے پچھلی قوموں کو نہ ماننے کے نتیجے میں تباہ و برباد کیا گیا تھا. اور اس کے بعد کی جو سورہ ہے سورہ اعراف، اس میں ان قوموں کے احوال بیان کر کے بتایا گیا کہ کیسے کیسے سب ہلاک ہوئے. وہ بھی پوری سورہ مکی سورہ ہے. یہ دو صورتیں مکی صورتیں. تو یہ دوسری بات تھی جو اس سورہ کے حوالے سے جاننی ضروری تھی. ایک تیسری بات جو جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی سورہ قرآن میں کون سی ہے؟ سورہ بقرہ ہے. فاتحہ اڑ گئی. اچھا، میں نے تو یہ کہا قرآن میں سب سے پہلی کون ہے، نازل کون سی ہو، یہ تو نہیں سوال تھا. سب سے پہلی سورہ تو سورہ فاتحہ ہے، وہ الحمدللہ سے شروع ہوئی. اس کے بعد اب تک ہم نے جتنی سورہ پڑھی وہ کوئی الحمدللہ سے نہیں شروع ہوئی، یہ الحمدللہ سے شروع ہو رہی. اور ہر 7ویں پارے پر آپ جاتے جائیے تو الحمدللہ سے صورتیں شروع ہوں گی. یعنی یہ 7واں پارہ ہے الحمدللہ سے، اس کے بعد پھر 14واں پارہ میں جائیں گے الحمدللہ سے، پھر 22ویں پارے میں جائیں گے الحمدللہ سے. یہ ایک خاص ترتیب ہے قرآن کی، اور اس کی بھی ایک حکمت ہے، لیکن اس پہ ہم لوگ سورہ ختم کر لیں گے تب بات کریں گے.
یہ صرف غور کرنے کے لیے میں نے سوال رکھ دیا. ٹھیک ہے, اب ہم لوگ سورہ پڑھتے ہیں. کیا ہے؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وجعل الظلمات والنور, اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا. اب الحمد پہ تو ہم لوگ پوری گفتگو الحمدللہ میں کر چکے ہیں, ہے نا. یہاں پہ اصلاً جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آسمان اور زمین کی تخلیق کا حوالہ دیا ہے. تخلیق کا حوالہ دینے کا مطلب یہ کہ یہ سب اللہ کی مخلوق. آسمان یا آسمان کے اندر جتنی چیز ہے, زمین یا زمین کے اندر جتنی چیز ہے. کیوں یہ حوالہ دیا؟ اس لیے حوالہ دیا کہ اللہ خالق اور یہ ساری چیزیں مخلوق, اور خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے. تو اصلاً تعریف کا مستحق کسے ہونا چاہیے, خالق کو یا مخلوق کو؟ ہے نا. تو یہ حوالہ اس لیے ہے کہ تعریف جو ہے تمام اللہ کے لیے خاص ہے, اس لیے کہ اللہ خالق ہے اور اس کے علاوہ آسمان زمین میں جتنی چیزیں وہ سب مخلوق ہیں. اور مشرکین کیا کرتے تھے؟ آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں ہر چیز کو پوچھتے. ٹھیک ہے, کوئی کسی کو پوچھتا ہے, کوئی کسی کو پوچھتا ہے, کوئی کسی کو پوچھتا ہے, یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن شاید ہی کوئی چیز بچی ہو جس کو مشرکین نے تاریخ انسانی میں پوجا نہ ہو, ہے نا. ہمارے ہندوستان میں تو اور زیادہ, ہر کنکر میں شنکر ہوتا ہے. کروڑوں دیوتا ایسے ہی نہیں ہو گئے. ہم کو ان کروڑوں مخلوقات کے نام نہیں معلوم ہوں گے, لیکن پوجنے والوں نے پوجا اور اتنے دیوتا ہو گئے اس کے. تو یہ اصل سمجھانا ہے کہ اللہ کی ذات خالق ہے, اور جس کو یہ مشرکین کفار پوج رہے ہیں یہ سب کے سب مخلوق ہیں, اور ان مخلوقات کو خالق کے برابر ٹھہرایا جا رہا ہے. یہ جرم جس کو آگے واضح کیا ہے آیت کے اخیر میں. ویسے ہی دوسرا جملہ ہے وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ, تاریکیوں اور روشنی کو بنایا. یہاں پر بھی دو بات سمجھنے کی. ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ بنانے کا مطلب بھی ہم اور آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ پیدا کیا, لیکن وہاں خلقہ آیا, یہاں جعل آیا, کیوں فرق کیا گیا؟ ایک سوال ہے نا. دوسری چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح دنیا آسمان زمین میں پائے جانے والی ہر چیز کو پوجتی ہے, یا جس کا جی آتا ہے پوجتا ہے, ویسے ہی دنیا میں تاریکی کو پوجنے والے لوگ بھی ہیں, روشنی کو پوجنے والے لوگ بھی ہیں. ہاں, پارسیوں کا ہے, مجوسیوں کا ہے, اور بھی ہیں. ایک تو یہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے اس کو پوجا جاتا ہے, گویا اس کو بھی خالق کے درجے پہ لایا جاتا ہے, اور یہ جتانا ہے کہ یہ خالق کے برابر نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ یہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, اللہ کے مخلوق کی طرح ہیں. لیکن ابھی یہ فرق واضح نہیں ہوا کہ یہاں خلقہ آیا ہے, وہاں جعل آیا ہے. آسمان اور زمین میں جتنی چیز ہے ان ساری چیزوں کا حال یہ ہے کہ وہ عموماً مادی ہیں, یعنی ان کے اندر جسامت پائی جاتی ہے. تاریکی کی جسامت ہے کچھ, روشنی کی جسامت ہے کچھ. آپ کیچ کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ تاریکی ہے, یہ روشنی. دنیا کی ہر چیز کو پکڑ کے بتا سکتے ہیں یہ فلاں چیز ہے, یہ فلاں چیز ہے, یہ فلاں چیز ہے, یہ فلاں چیز ہے. لیکن آپ روشنی اور تاریکی کو قید کر کے نہیں بتا سکتے کہ یہ روشنی ہے, یہ تاریکی ہے. تو نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ سمجھیے, ہے نا.
لیکن آپ اس کو کیچ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کی ایسی جسامت نہیں رکھی گئی ہے کہ اس کو کیچ کر کے ہم اس کو اپنے کنٹرول میں اس طرح سے لے آئیں کہ گویا ہم اس کو ایک سیپریٹ چیز بنا دیں. آپ لاکھ کیچ کیجئے اس روشنی کو، سورج کی روشنی کو، آپ نہیں بنا سکتے. تو ایک تخلیق وہ ہے جو مادی انداز کی ہے، اس کے لیے خلقہ آیا ہے، اور ایک تخلیق وہ ہے جو مادی انداز کی نہیں ہے، بس یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے تصوراتی انداز کی ہے، غیر مادی انداز کی ہے. اس کے لیے جعلہ آیا ہے. دونوں کی دو پوزیشن ہے، اس دو پوزیشن کو بائیفرکیٹ کرنے کے لیے دو تعبیریں آئی. اس لیے کہ جعلہ میں کسی چیز سے بنانے کا تصور نہیں آتا، بس ایک چیز ڈیولپ کر دیا. ہم نے خلیفہ بنایا، خلافت کوئی مادی چیز نہیں، لیکن ہم نے ایک چیز سیٹ کر دی، تصوراتی، فکری، نظریاتی، ہو گئی. جہاں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے وہاں عموماً جعلہ کی تعبیر آتی ہے، اور جہاں باضابطہ مادے کی شکل میں ڈیولپ کرنے یا جسامت دینے یا مادے کی شکل میں اس کو لوگوں کے سامنے محسوس شکل میں لانے کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کو جب بتانا ہوتا ہے تو خلقہ کی تعبیر آتی ہے. تو یہ دونوں تعبیر کیوں ہیں اور اس چیز کا تذکرہ بھی کیوں کیا گیا؟ دونوں باتیں ہو گئی، جو دو باتیں میں نے کہا تھا کہ اس میں سمجھنے کی ہے. اب اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ اصولی بات تو یہ ہے کہ ان سب کے حوالے سے عام انسان تھوڑا بھی غور و فکر کرتا تو اسے اللہ کا شکرگزار ہونا چاہیے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے. لیکن معاملہ الٹا ہے. ثم الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے وہ اللہ کی تعریف نہیں کرتے، وہ اللہ کی اس حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے کہ وہ خالق ہے، وہ جاعل ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کس کو شریک ٹھہراتے ہیں، برابر قرار دیتے ہیں، جن کو وہ پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ سب مخلوق ہے. تو یہ گویا ایک طرح سے خالق کے ساتھ زیادتی ہے، جسے ظلم کہا جاتا ہے. اسی لیے شرک کو ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ انصاف پر مبنی بات نہیں ہے. جس کی جو حیثیت ہو اس کو وہی حیثیت دینی چاہیے. اگر اللہ کو ہم مخلوق کی حیثیت میں لا رہے ہیں تو یہ بھی اس کی حیثیت گرانا ہے، مخلوق کو اللہ کی حیثیت میں لے جا رہے ہیں تو یہ بھی اس کی حیثیت گرانا ہے. اس لیے کہ یہ اس کے برابر ہے نہیں، اس حیثیت میں کر دیا تو اس کی گویا ایک طرح سے تذلیل یا انسلٹ ہو رہی. عام دنیا میں ہوتا ہے، پرنسپل کے برابر دوسرے پرنسپل کو لا کے آپ بیٹھا دیجئے تو پہلے پرنسپل کی انسلٹ نہیں ہوگی؟ وہ ہے سیدھی سادی بات. تو یہ گویا سمجھایا گیا ہے کہ جو لوگ شرک کے مرض میں مبتلا ہیں وہ گویا ایک طرح سے اللہ کی حیثیت کو نہ پہچان رہے ہیں اور نہ اللہ کی حیثیت جو دینی چاہیے وہ حیثیت اللہ کو دے رہے ہیں، اور یہی اصلاً ان کا کیا ہے؟ جرم ہے. آگے اور سمجھایا جا رہا ہے. جی ہاں 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 دیکھیے، اگر آپ صرف دنیا کے دائرے کے اندر رہ کر کے سوچیں گے تب تو یہ مفہوم ایک درجے میں لے سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مثلا ہم ہی مخلوق ہیں، ہم مر گئے، ہم تو پھر دوبارہ زندہ کیے جانے والے ہیں حساب و کتاب کے لیے. پھر یہ کیسے کہہ دیا کہ ایک بار مر گیا تو مر گیا، اب دوبارہ زندہ نہیں ہوگا؟ اگر خلاقہ کا ہم یہ مفہوم لیتے ہیں تو ویسے ہی جعلہ کا مفہوم یہ لیتے ہیں کہ ایک بار ہے دوبارہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریکی اور روشنی آنی جانی ہے، اس لیے یہ مفہوم لے سکتے ہیں.
سوال یہ ہے کہ یہ تاریکی آنی جانی ہے، یہ ہم اس دنیا کے دائرے میں سوچ رہے ہیں تب، لیکن قیامت کے دن جنت میں یہی دن رات ہوں گے، یہی انداز ہوگا، ایسا کچھ تو طے نہیں۔ وہاں بھی روشنی ہوگی، تاریکی ہوگی یا نہیں ہوگی واللہ عالم، لیکن روشنی کی وضاحت تو ہے۔ تو اس لیے وہ ایک مفہوم قیاسی طور پہ دنیا کو سامنے رکھ کر کے طے کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن دنیا کے دائرے میں کہیں تو ایک حد تک مان سکتے ہیں، لیکن اس سے آگے جب بڑھیں گے تو پھر وہ بریکر آ جائے گا۔ میں نے جو مفہوم بتایا ہے اس میں چاہے یہاں چاہے وہاں کہیں بھی ہو کوئی بریکر نہیں آتا۔ ہاں، عدل مانے کیا ہوتا ہے؟ برابری نا، ہے نا؟ تو وہ برابر کرتے ہیں اپنے رب کے ساتھ۔ کس کو برابر کرتے ہیں؟ وہ پیچھے انڈر اسٹوڈ ہے، اپنے شریکوں کو، اپنے دیوتاؤں کو، اپنے بتوں کو، وہ گویا حذف ہے کیونکہ پیچھے اشارہ موجود یہ ہے۔ تو یہ عدل کا جو مفہوم ہے وہی مفہوم ہے یار، برابر ٹھہرانا، برابر قرار دینا۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ پھر اللہ ہی کا تعارف کراتے ہوئے کہا جا رہا ہے وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے۔ آدم علیہ السلام کو یہ تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ مٹی سے پیدا کیا، اور ہم لوگوں کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ ہاں، اب وہ نطفہ بنتا کس چیز سے؟ ہاں؟ مٹی کے اندر سے جو غذائی اسباب اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں اور جس کو ہم کھانے پینے کی شکل میں استعمال کرتے ہیں اس سے بنتا ہے، تو گویا وہ بھی مٹی ہی سے برآمد ہوا۔ تو بعض لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا مٹی سے، ہے نا، اس کی طرف اشارہ ہے، لیکن دوسرے لوگ اعتراض کر دیتے ہیں یہاں تو کہا جا رہا ہے کم، کم کا مطلب تم سب جمع، اور آدم علیہ السلام تو اکیلے تھے جن کو مٹی سے پیدا کیا تھا۔ اس کے بعد تو یہ سلسلہ چل رہا ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ سوال جب کھڑا کر دیتے ہیں تب اس کا جواب اس انداز سے دیا جاتا ہے کہ اگر آدم علیہ السلام نے تو ہم ان کی نسل ہیں، اس لیے گویا ہم بھی اس میں شامل ہیں، اور اس کا لحاظ کر کے کم استعمال ہوا ہے۔ یا پھر دوسرا جواب وہ دیتے ہیں جو میں نے بتایا کہ اگر ہم ہی مراد ہیں سب کے سب، تو ہمارا وجود بھی اسی مٹی کی سے پیداوار جو کچھ بھی ہوتی ہے اسی سے ہماری غذائی ضرورت پوری ہوتی ہے، اور اسی سے وہ نطفہ بنتا ہے جو ہماری تخلیق کے سلسلے کو قائم رکھے ہوئے۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے، کوئی مفہوم لے، کوئی حرج نہیں ہے، گنجائش موجود ہے۔ ٹھیک، پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ ثم قضا اجلن، پھر اس نے فیصلہ کیا ایک وقت متعین کا، اور قضا مانے ہوتا ہے گزارنا، پورا کرنا، اور اس نے پورا کیا ایک اجل متعین وقت کو۔ اجل مانے ہوتا ہے متعین وقت۔ مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مخلوق پیدا کی ہے اس کے لیے ایک متعین وقت طے کر دیا ہے، کس مخلوق کو کتنے دن اس دنیا میں رہنا ہے۔ گویا اجل سے مراد موت ہے، اللہ نے ہر مخلوق کے لیے موت کا وقت طے کر دیا، وہی اس کی قیامت ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر تو ہے کہ جو مرا موت کے وقت ہی گویا وہ اس کی قیامت برپا ہوگی۔ باقی ساری مخلوقات کی ایک قیامت جو قیامت کبریٰ کہلاتی ہے وہ اس وقت ہوگی، موت قیامت صغریٰ ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے، ثم قضا اجلن، پیدا کیا اور ہر ایک کو پرماننٹ نہیں پیدا کیا، ہمیشہ رہنے والی کوئی چیز نہیں، دائمی کوئی چیز نہیں، سب ٹیمپروری ہے، سب عارضی ہے۔
صرف اللہ کی ذات وہ ہے جو پرماننٹ. ٹھیک. اب یہ بات کہی کیوں گئی؟ انسان دنیا میں جب آتا ہے نا، ہاتھ پیر مارتا ہے، تو اس کو کم ہی خیال رہتا ہے کہ موت آئے گی اور دنیا سے جانا ہے. جب بڑھاپا آتا ہے تو تھوڑا احساس ستاتا ہے، اور جب تک بڑھاپا نہ آئے تو گویا ایسے رہ رہا ہے کہ ہمیشہ ہی رہنا ہے. اور اسی لحاظ سے ساری تیاری، ساری فکر، ساری سوچ، ساری تگودو اگر یہ سوچے کہ چند دن رہنا ہے، اس کے بعد اصل زندگی تو بعد والی ہے، اس کے سوچنے کا انداز بدل جائے گا، اس کے ایکٹیویٹی کا انداز بدل جائے گا. جیسے کوئی اپنے گھر میں رہتا ہے تو بڑے سکون، اطمینان اور پلان کے ساتھ رہتا ہے، اور اگر سفر میں کہیں ہوٹل میں ٹھہرتا ہے، گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرتا ہے، کسی دوسرے کے گھر ٹھہرتا ہے، تو وہاں اس کے سوچنے کا انداز کیا ہوتا ہے، اس کے ٹھہرنے کا انداز کیا ہوتا ہے، بالکل الگ ہوتا ہے. تو ہم کو تو یہ سکھایا گیا ہے، ان فی الدنیا کانک غریب اور عابر سبیل. دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ کیا ہو، تم مسافر ہو یا اجنبی ہو، تمہاری اپنی کوئی چیز نہیں. وہ بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں سوچ سے، تھنکنگ سے تعلق رکھتی ہے. وہی چیز سمجھائی جا رہی ہے اس تعبیر کے ذریعے. آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ. اجل مانے تو وقت ہوتا ہے، مسمن مانے طے شدہ، عندہ مانے اس کے پاس. کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. اب اجل سے مراد اگر ہم موت لیتے ہیں تو موت کا کیا وقت طے شدہ ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے، عندہ اس کے پاس ہے. یا اگر اجل سے مراد ہم قیامت لیتے ہیں تو قیامت کا وقت بھی کسی کو نہیں معلوم، وہ اللہ کو معلوم ہے. اجل سے مراد بعض لوگوں نے مرنے کے بعد جو دوبارہ اٹھائے جائیں گے حساب و کتاب کے لیے، وہ بھی لیا ہے، وہ بھی کسی کو نہیں معلوم کہ کب اٹھائے جائیں گے. تو کہا کیا جا رہا ہے کہ جو تمہارے موت کا وقت طے ہے وہ تو تمہیں معلوم نہیں، ابھی اگلے لمحے آ جائے گی، ایک دن بعد آئے گی، 1 سال بعد آئے گی، 50 سال بعد آئے گی. آنا تو طے ہے لیکن کب آئے گی یہ تمہیں معلوم نہیں. تو جب کوئی چیز نہیں معلوم ہو اس کے بارے میں فکر مندی بڑھ جاتی. مرنے پر اتفاق ہے لیکن موت کب کس کو آئے گی یہ کوئی نہیں جانتا. اور رویے میں اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ کوئی یہ مان کے نہیں چلتا کہ میری موت ابھی آنے والی ہے، کل آنے والی ہے. یہ صرف مومن کا شیوا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کب موت آ جائے گی، اسے تھوڑا بہت یاد ہوتا ہے. اور جو مومن نہیں ہے اسے تو یہ شعور ہی نہیں ہوتا کہ کب آئے گی، کیا ہوگا. سمجھتا ہے کہ اچانک آتی ہے لیکن یہ بھی سوچتا ہے چانس ملے گا. کیا سوچتا ہے؟ چانس ملے گا، بعد میں دیکھ لیں گے. ہمارے یہاں بھی سوچنے والے لوگ ہیں، اگر کوئی غلط حرکت وہ کر رہا ہے یا کسی بھلائی کی ترغیب دی جائے تو یہ نہیں معلوم ہے کہ کب موت آ جائے گی تو فوراً شروع کر دینا چاہیے نا. لیکن کہتے ہیں جمعہ سے شروع کریں گے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، جمعہ سے پڑھنا شروع کریں گے، اس وقت تک موت آ گئی تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تو ہمارے یہاں بھی اس انداز سے سوچنے والے لوگ ہیں. ابھی مہلت عمل ملی ہوئی ہے، لمبا پیریڈ ہے، جوانی میں خوب تماشا کر لیں، بڑھاپے میں کر لیں گے، وہ سوچنے والے بھی ہیں. وہ کرسی پہ کرنا پڑے، بیڈ پہ کرنا پڑے، جیسے بھی کرنا پڑے کر لیں گے. ابھی کیا چنتا ہے، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے. تو یہ سب تھنکنگ کی، سوچ کی خرابی ہے. اگر یہ سمجھے کہ ہمیں نہیں معلوم اگلے لمحے بھی آ سکتا ہے تو وہ زیادہ فکر مند ہوگا. جیسے طالب علم ہوتا ہے نا، سال کے شروع میں جب کلاس میں پڑھنے جاتا ہے تو فکر زیادہ نہیں ہوتی.
ابھی تو سال پڑا ہے، ایگزام آئے گا تو دیکھیں گے. اور اگر کل ایگزام ہے تو آج فکر مندی کا انداز بدل جاتا ہے. ارے اتنا سا ٹائم ہے، دوہرانا بھی مشکل ہے، ابھی کوئی کام نہیں ہوگا، سب کام بریک، صرف وہی کام ہوگا. اگر وہی چیز آخرت کے بارے میں بھی سوچ لی جائے تو دنیا میں جتنی کشش ہے سب نظر انداز ہو جائے گی، اور صرف وہی سر پہ سوار رہے گی، اسی کے لحاظ سے ساری تگودو اور ساری کوشش ہوگی. یہ اصل سوچنے کا انداز ہے جو پیدا ہوتا ہے جب اس تصور کو انسان مستحضر رکھتا ہے اپنے سامنے. اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ ثم انتم تمترون، پھر تم شک کے مارے بحث کرتے ہو. اصل میں مریتن مانے تو ہوتا ہے شک، لیکن ایسا شک جس کے بارے میں دوسروں سے الجھا جائے، تکرار کی جائے، بحث کی جائے، اپنی بات کو جسٹیفائی کیا جائے، دوسرے کی بات کو چاہے لاکھ دلیل کے ساتھ مانا نہ جائے. جیسے قرآن اللہ کی کتاب ہے، کفار و مشرکین مان نہیں رہے تھے اور اس کے لیے بحث کرتے تھے، یہاں سے لے لیا، وہاں سے لے لیا، اس سے سیکھ لیا، اس سے کر لیا ہے، وغیرہ وغیرہ. کہا یہ جا رہا ہے کہ ثم انتم تمترون، پھر تم کیا کرتے ہو؟ شک میں پڑے ہوئے ہو، یا شک میں پڑنے کی وجہ سے حجت کرتے ہو، بحث کرتے ہو. دونوں انداز سے اس کا ترجمہ ہوا تمترون کا. مریتن مانے ہوتا ہے شک کرنا. اب یہاں پر جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے، اوپر تو زیادہ فوکس تھا اللہ کو پر، ایمان پر یا توحید پر، اور یہاں اللہ پر ایمان کو قیامت کے ساتھ، آخرت کے ساتھ جوڑ کر کے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. اس لیے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا ہے نا، نہ ماننے کے پیچھے کل کی فکر سے غفلت بھی ہوتی ہے. اور اگر کل کی فکر سوار ہو، ہے نا، کل کوئی نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، حساب کتاب بھی دینا ہے، تو پھر وہ ماننے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. اصلاً اس سیاق میں موت کے بعد کی زندگی اور اس حوالے سے جو تحفظات اور ریزرویشن ہے اس پر انگلی اٹھائی گئی ہے اور اس کو درست کرنے کی طرف توجہ دلایا گیا ہے. ابھی آگے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور کہا جا رہا ہے، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. اور وہی اللہ ہے فی السماوات، آسمانوں میں بھی، وفی الارض، اور زمینوں میں بھی. وہی اللہ ہے یعلم سرکم، جو تمہارے راز کو جانتا ہے، بھید کو جانتا ہے، چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے. وجہرکم، اور تمہاری کھلی ہوئی چیز کو جانتا ہے، ابری ہوئی چیز کو جانتا ہے. اور کیا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہی اللہ ہے جو جانتا ہے اس چیز کو جو تم کماتے ہو، جو تم حاصل کرتے ہو. اب یہاں کیا بتایا گیا؟ دنیا میں انسان بہت سارے معاملات میں یہ سوچ کر کے ڈنڈی مار لیتا ہے کہ سامنے والا باخبر نہیں، اس کو معلوم نہیں ہو سکتا، اس سے چھپ کر کے کوئی چیز کی جا سکتی، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ انٹیلیجنس ہو، چاہے وہ حکومت کے کارندے ہوں، کوئی ہو، یا گھر کے اندر چاہے ماں باپ ہو. ہم ماں باپ کو نہیں علم میں آنے دینا ہے تو چھپ کر کے کچھ کر ڈالتے ہیں. تو یہاں تو یہ ساری چیز ممکن ہے، اس لیے کہ اس میں جتنے لوگ ہیں ان کی رسائی محدود ہے، ان کا علم محدود ہے، ان کے ذرائع محدود ہیں. لیکن اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کی رسائی بالکل وسیع ہے،
اللہ کیا ہے؟ آسمانوں میں بھی. آسمانوں کا مطلب کسی آسمان پر کسی جگہ کوئی ہو، اللہ وہاں موجود. زمین میں بھی کہیں پر ہو، اوپر ہو کہ نیچے ہو، اس کنارے ہو کہ اس کنارے ہو، زمین کے اندر ہو کہ باہر ہو، ہر جگہ اللہ موجود ہے. وہ اللہ کی رسائی سے اس کائنات کی کوئی مخلوق باہر نہیں ہے. کوئی چیز چھپی ہو یا ظاہر ہو، علل اعلان کی جائے یا چھپا کے کی جائے، سب کو وہ جانتا ہے. اور چھپی ہو یا ظاہر ہو کا مطلب ایک اور بھی بیان کیا گیا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر تو کچھ اور کیا جا رہا ہے اور اندر کچھ اور ہوتا ہے. ظاہر تو کیا جا رہا ہے کہ ہم غریب کی مدد کر رہے ہیں، اور اندر یہ ہوتا ہے کہ مجھے نام کمانا ہے. ظاہر تو یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم غریب کی مدد کر رہے ہیں، اور اندر یہ ہوتا ہے کہ ان سے ووٹ لینا ہے. کیا کرنا ہے؟ ووٹ لینا ہے. جیسے فری اناج بانٹا جا رہا ہے، لوگ حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، گویا ان کی مدد کی جا رہی ہے. اور اس کے پیچھے سے چاہت کیا ہے کہ ہم اتنی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو ووٹ ہمیں ملنا چاہیے. ہاں وہ تو نام تو ہر جگہ آتا ہے، میں صرف سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں. تو یہ جو یعلم سرکم و جہرکم ہے، اس کا ایک انٹینشن اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ظاہر کچھ ہو رہا ہو، چھپا ہوا کچھ اور ہو، وہ بھی اللہ جانتا ہے. اسی کو واضح کرنے کے لیے آگے کہا گیا ہے وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. اللہ جانتا ہے اس کو جو تم کما رہے ہو. شو کچھ کر رہے ہو، حاصل کچھ کر رہے ہو. اب کیا سمجھایا گیا؟ سمجھایا یہ گیا ہے کہ اللہ کی گرفت سے کوئی باہر نہیں ہے. جب اللہ کے علم میں ہر اچھی بری چیز ہے، ہر چیز سے وہ آگاہ ہے، تو اب اس کا حساب و کتاب آسان ہوگا یا سخت؟ یا اس حساب و کتاب کے مرحلے سے گزرنا آسان ہوگا یا مشکل؟ غور کر لیں، سوچ لیں، سمجھ لیں. ذرا سا بھی غور کریں گے تو سمجھ میں آسانی سے آ سکتا ہے کہ اللہ کی گرفت، اللہ کی پکڑ سے بچنا آسان نہیں. اس لیے دنیا میں جو بہت سارے دوسرے سہارے ڈھونڈ رکھے ہیں یا دوسرے غلط خیالات پال رکھے ہیں، اس سے دستبردار ہوں، اسے چھوڑیں، اور جو وقت کا رسول سمجھا رہا ہے اسے مانیں. اب مانتے نہیں ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، تو آگے ان کے اسی رویے کو کہا جا رہا ہے وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. نہیں آتی ان کے پاس کوئی آیت ان کے رب کی آیات میں سے، مگر یہ کہ وہ اس سے اعراض کرنے والے ہیں. اب آیت کا مطلب اللہ کی پوزیشن، اللہ کی خصوصیات، اللہ کی صفات، اللہ کے احسانات، ہر چیز کو بتانے کے لیے دنیا میں نشانیاں ہیں، اور وحی کی شکل میں باضابطہ اس نے اپنا فرمان بھی بھیج دیا ہے، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ دوسرے معجزات ہوں. پہلے بھی بھیجا ہے، آج بھی ظاہر کرتا رہتا ہے. کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو اس کو وہ صحیح اینگل میں نہیں لیتے.
تو انہوں نے یہ مطالبے کیے کہ موسیٰ کو دی گئی تھی نشانی، ید بیضا دیا گیا تھا، لاٹھی دی گئی تھی جو کچھ بھی کرشمہ دکھاتی تھی، عیسیٰ کو معجزہ دیا گیا تھا، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کوڑھیوں کو اچھا کر دیتے تھے۔ تو آپ اگر نبی ہیں ویسے ہی رسول ہیں تو آپ کیوں نہیں کوئی معجزہ دکھاتے؟ اور پھر ڈیمانڈ بھی کرتے تھے جو روایات کے اندر ملتا ہے، سونے کا محل بنوا دیجئے، احد پہاڑ کو کیا کر دیجئے، سونے کا کروا دیجئے، اور کیا کر دیجئے، نہریں نکال دیجئے، اپنے لیے عالیشان محل بنوا لیجئے، وغیرہ وغیرہ، اور ہم سب کے لیے اتنا انتظام کروا دیجئے کہ ٹھاٹ سے کھائیں پیئے مستی کریں، وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی جو جی میں آتا تھا، کوئی کچھ وہ بہت ساری چیزیں روایات کے اندر بیان ہوئی۔ اب اگر وہ پوری نہیں ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ پھر کیسے مان لیں آپ کو، رسول اللہ کا نمائندہ کیسے مان لیں؟ ایک اینگل تو سوچنے کا یہ گیا ہے، ایک دوسرا اینگل سوچنے کا یہ بھی گیا ہے کہ جب اللہ کے رسول سمجھاتے تھے اور وہ نہیں مانتے تھے، اللہ کے رسول کہتے تھے پکڑے جاؤ گے، مواخذہ ہوگا، گرفت ہوگی، تو وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ مواخذہ ہوگا، گرفت ہوگی، آفت آئے گی، مصیبت آئے گی، عذاب آئے گا، تو لے آئیے۔ تو ان کے ان مطالبات کا اور ان کے اس رد عمل کا گویا اب یہاں سے جواب دیا جا رہا ہے۔ کیا کیا جا رہا ہے؟ جواب دیا جا رہا ہے۔ تو جواب میں پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ وہ مان نہیں رہے ہیں، اب مان نہیں رہے ہیں، طرح طرح کے مطالبات کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے تاریخی اشارہ دے کر کے اللہ کیوں نہیں عذاب لا رہا ہے، اللہ کیوں نہیں معجزہ دکھا رہا ہے، وہ آگے بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے کیا ہے، فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ، پس انہوں نے جھٹلایا حق کو۔ کنہوں نے؟ جن کے پاس بھی نشانی آئی، تاریخ گواہ ہے، انہوں نے جھٹلایا حق کو۔ اور ان کے بارے میں لے لیں تو یہ سب جھٹلا رہے ہیں حق کو۔ لما جاہم، جب حق ان کے پاس آ گیا، اب حق سے مراد کیا ہوگا؟ اللہ کا بھیجا ہوا پیغام، قرآن یا اور بھی وحی جو بھی ہو۔ فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، اور عنقریب ان کے پاس آئیں گی اس کی خبریں جس کا کہ وہ کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑاتے تھے۔ عنقریب آئیں گی کا مطلب کیا ہے؟ گویا ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وقت کے رسول کا، اللہ کے پیغام کا، رسول کی دھمکی کا مذاق اڑاتے تھے۔ نہ رسول کو مان رہے ہیں، نہ کتاب کو مان رہے ہیں، نہ عذاب کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ کہتے تھے دھڑلے سے کہ لے آئیے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جس چیز کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ آ جائے۔ اس سلسلے میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، جو خبریں دی گئی ہیں، وہ ظہور پذیر ہو جائیں۔ اس میں کوئی بہت زیادہ وقفہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہوگا کہ آج اس نے مطالبہ کر دیا تو اس کا مطالبہ پورا کر دیا جائے، اس نے مطالبہ کر دیا تو اس کا مطالبہ پورا کر دیا جائے، اس نے مطالبہ کر دیا تو اس کا مطالبہ پورا کر دیا جائے۔ ان سارے مطالبات کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جتنی کوشش ہونی ہے وہ کوشش ہو جائے، اور اس کوشش کے نتیجے میں جن کو توفیق ملنی ہے مل جائے۔ اس کے بعد اکٹھے ایسی تنبیہ ہوگی کہ پھر کسی کا وجود باقی نہیں رہے گا، پھر کوئی سلامت نہیں رہے گا۔ سب کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو کچھ وہ مطالبہ کر رہے تھے وہ پورا ہوا یا نہیں۔
اب اس کو مثال سے ہمارے مفسرین سمجھاتے ہیں. کیا سمجھاتے ہیں؟ کہتے ہیں دودھ سے مکھن نکالا جاتا ہے. اب جو مکھن اور گھی نکالا جاتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ جتنی مرتبہ آپ ابالیں گے اتنی بار چھالی آئے گی. اب چھالی نکال کے رکھتے جائیے. پہلی بار ابالا چھالی آئی, اب دوبارہ ابالیں گے تو چھالی نہیں آئے گی, ایسا نہیں. گویا ابھی اس کے اندر کریم باقی ہے, ملائی باقی ہے. یا جیسے گھی ہی نکالنا ہوتا ہے, اس کو جتنا متھیں گے اتنے ہی گھی پیور بن کر کے آتی, اور وہ مقدار میں تھوڑا تھوڑا بڑھتی رہتی. تو ویسے ہی اللہ تعالی جو اپنا رسول بھیجتا ہے, اپنی کتاب بھیجتا ہے, اپنی پیغمبر بھیجتا ہے, تو ان کو کام کرنے کے لیے ایک مہلت دیتا ہے, بار 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 بار. جتنا اس کے اندر اچھا عنصر ہے, کریم ہے, وہ چھٹ کر کے الگ ہو جائے اور صحیح راہ اپنا لے, نبی کے ساتھ ہو جائے. اس کے بعد جو بالکل تلچھٹ بچتا ہے اس کو کیا کیا جائے, کسی کام کا نہیں رہا تو مٹا دیا جائے. تو یہ جو مطالبے پہ فوراً عذاب نہیں آتا یا کارروائی نہیں ہوتی, اس کی حکمت یہ امہال یا مہلت دینا جس کو کہتے ہیں, اس کی وجہ یہ. اس انداز سے ہمارے مفسرین اس بات کو سمجھاتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تم کو ایسے سیدھے سیدھے کہہ رہے ہیں تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, تو ذرا سا تاریخ پہ غور کر لو. کیا کر لو؟ قیامت کا بھی مذاق اڑاتے تھے, اور جو دنیا میں عذاب کی دھمکی دی جاتی تھی اس کا بھی مذاق اڑاتے تھے. کہ جب تم کہہ رہے ہو کہ عذاب آئے گا تو آ کیوں نہیں رہا, کیوں اتنا لیٹ ہو رہا ہے, اس کا مطلب تم دھوکہ دے رہے ہو, ہے نا. ایسے ہی گیدڑ بھبکی ہے. یس یس یس. آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ الم یرو کم اہلکنا, کیا انہوں نے نہیں دیکھا کتنوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے, من قبلہم, ان سے پہلے, من قرن, قرن میں سے. اب قرن کے لفظی معنی تو آتے ہیں صدی کے, 100 سال کے, لیکن مفہومی معنی ہے اس 100 سال میں گزرنے والے لوگ, گزرنے والی قومیں. اب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو کسی نے کیا ہوگا قوموں کو, کسی نے کیا ہوگا لوگوں کو, کسی نے کیا ہوگا صدیوں میں آنے والوں کو. اصل معنی اس کا صدی ہے. تو کتنے ہی لوگوں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا ہے, من قرن, قوموں میں سے, لوگوں میں سے. مکناہم فی الارض, ہم نے ان کو جما دیا تھا, مضبوط بنیادوں پہ کھڑا کر دیا تھا. کہاں؟ زمین میں. ان کو غلبہ دیا تھا, ان کو اقتدار دیا تھا, سب ترجمہ ہوتا ہے. اصل معنی ہوتا ہے مضبوط بنیادوں پہ جمانا. ہم نے ان کو جما دیا تھا, غلبہ عطا کیا تھا. ما لم نمکن لکم, جو تم کو ہم نے نہیں جمایا ہے, تم کو غلبہ نہیں دیا ہے, تم کو اقتدار نہیں دیا ہے. مطلب کیا ہے؟ تم بھی اس وقت اپنے وقت میں اقتدار والے ہو, غلبے والے ہو, اونچے ہو, جمے جمائے ہو, لیکن تم سے زیادہ جمے جمائے, طاقت والے, قوت والے, غلبے والے, ٹھوس بنیادوں پہ کھڑے رہنے والے تھے. تمہارے سے کسی نے ابھی پہاڑ میں گھر نہیں بنایا ہے, لیکن سمود نے پہاڑ میں محل بنا رکھے تھے. تم زیادہ ایڈوانس یا وہ زیادہ ایڈوانس؟ آج بھی ان کے کھنڈرات ہیں. اور یہ جو سارے علیہ السلام کا علاقہ ہے, یہ حدود عرب میں آتا تھا اس وقت, شام کا علاقہ. اصلاً انہی قوموں کی طرف اشارہ ہے, عاد سمود کی طرف. ٹھیک ہے. اور وہیں قریب میں یہاں پر خطاب میں نے شروع میں بتایا کہ مشرکین مکہ ہے.
تو بیشتر خطاب انہی سے ہے، مومنین سے نہیں۔ مدنی صورتوں میں عموماً مومنین سے ہوتا ہے، کہیں کہیں منافقین و اہل کتاب سے، اور یہاں ضمناً اہل ایمان سے ہے۔ اصلاً مخاطب مشرکین مکہ ہے، بنو اسماعیل ہے، انہی کو کہا جا رہا ہے کہ وہ دیکھیں، کیوں نہیں وہ دیکھتے؟ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ۔ ان کو جو اقتدار عطا کیا تھا اس کی ایک دو مثال دے دی اشارے میں، کیا ہے؟ ہم نے پانی برسایا ان پر موسلا دھار، مدرار مانے مستقل برسنے والا، موسلا دھار جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اور سما کے معنی پانی بھی ہوتا ہے، سما کے معنی میہ بھی ہوتا ہے، بادل، اور سما کے معنی کیا کہتے ہیں؟ آسمان بھی ہوتا ہے۔ تو ہم نے آسمان سے ان پر موسلادھار پانی برسایا، اس انداز سے بھی ترجمہ کرتے ہیں، اس لیے کہ بارش تو وہیں سے ہوتی ہے۔ اور بارش کا تذکرہ اس لیے ہے کہ بارش کا پانی اپنی کچھ ایسی خوبیاں رکھتا ہے جو خوبی کسی اور پانی میں نہیں ہوتی۔ ہم لوگ جس کو کہتے ہیں نا ڈسٹلڈ واٹر، وہ بارش کا پانی ہوتا ہے۔ ہاں، ڈسٹلڈ واٹر، ڈسٹلڈ واٹر کا مطلب یہ تھا کہ جتنی بھی کثافتیں ہوتی ہیں پانی کے اندر، اس سے وہ بالکل پاک صاف۔ تو یہ جو پورا پروسیس ہے، بھاپ اٹھتی ہے، اوپر جا کر کے جمتی ہے، پھر وہ بادل کی شکل اختیار کرتی ہے، پھر وہ برستی ہے، اس پورے پروسیس میں جتنی کثافت ہوتی ہے سب صاف ہو جاتی ہے، بالکل پیور پانی وہ ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ صاف پانی یہ مٹی سے جو زمین سے نکلتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک چیز۔ دوسری چیز جو جاننے کی ہے وہ یہ کہ یہ جو پانی ہم کو اور آپ کو دریا، سمندر یا کہیں اور میسر ہے، اس میں کثافت مل جاتی ہے، تو اس کی جو کیا کہتے ہیں پیداواری صلاحیت ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اور بارش کا پانی جو ڈائریکٹ کھیتوں پہ، جنگلات پہ، پودوں پہ پڑتا ہے، اس کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ زیادہ ہے۔ اسی لیے جہاں بارش کے پانی سے فصل ہوتی ہے وہ فصل زیادہ اچھی اور اوریجنل ہوتی، اور جو نہروں اور بورنگ وغیرہ کے پانی سے ہوتی ہے وہ فصل اتنی اوریجنل نہیں مانی جاتی۔ وہ تو اس کا فرق ہوتا ہے، کہیں پانی کھارا نکل آیا، کہیں پانی کے اندر کچھ اور جراثیمی چیز پیدا ہوگی، جیسے آج کل ہے جتنے کھاڑیاں ہیں سب میں کیمیکل بہایا جاتا ہے، اب اس میں نہ مچھلی ہوتی ہے، اس کو کہیں آپ اگر پیداوار کے لیے لگائیں تو پیداوار بھی قاعدے کی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ پانی بگڑ چکا ہوتا ہے۔ میں جو چیز سمجھانا چاہ رہا تھا، یہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ان کو ہم نے ایسا اقتدار عطا کیا تھا، ایسی قوت، ایسی مضبوطی عطا کی تھی، وہ ہماری عنایت تھی، وہ ہماری بخشش تھی کہ ہم نے ان کے لیے ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ آسمان سے مستقل موسلادھار بارش ہوتی تھی، جس کے ذریعے وہ سرسبز و شاداب علاقے میں رہتے تھے، وہاں سے ان کو پھل پھول، اناج، غلہ، ہر طرح کی سہولیات آسانی سے میسر آ جاتی تھی۔ آخر طائف کے لوگ کیوں اتنے بدمعاش تھے؟ اس لیے کہ وہ عرب کا کیا تھا؟ کشمیر تھا، سب عرب کا سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ تو ہمیں جو چیز سمجھنے کی کہ یہ اصلاً تو ایک بیان ہے، اسی لیے اگلا جملہ کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، اور ہم نے نہریں بنائی جو ان کے نیچے بہتی تھی۔ کن کے نیچے بہتی تھی؟ جہاں وہ رہتے تھے، ان کے اگل بغل بہتی تھی، ان کے دائیں بائیں بہتی تھی، اور اس نہر سے بھی ان کو فائدہ ہوتا تھا۔
اب آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ سب تو ہماری عنایت تھی، لیکن جب انہوں نے مان کے نہیں دیا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، بس ہم نے ان قوموں کو کیا کیا، ہلاک کر دیا ان کے جرموں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے پیدا کیا ان کے بعد دوسری قوموں کو، ان کو مار ڈالا اور اس کی جگہ دوسری قوم کو پھر دنیا میں آباد کیا، بسایا، ان کو سہولیات دی۔ اب یہ جتنی قومیں برباد کی گئی، چند لوگ جو ایمان لانے والے تھے وہ بچتے تھے، انہی سے پھر نئی قوم اور نئی آبادی بنتی تھی۔ تو اصلاً یہ ان کو سنایا گیا ہے دھمکی کے طور پر کہ تم بھی ویسی راہ پہ چل رہے ہو تو تم کو بھی کیا ہوگا، ویسے ہی مٹا دیا جائے گا اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو برپا کیا جائے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ اللہ تمہارا محتاج ہے، ہر قیمت پہ تمہاری ناز برداری ہی کرتا رہے گا، چاہے تم بنو اسماعیل ہو، چاہے تم ابراہیم کی اولاد ہو، لیکن ٹھیکیداری لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ مزید سمجھا رہا ہے کہ تم جو بہت معجزات کا مطالبہ کر رہے ہو، مجھے معلوم ہے، کیا معلوم ہے؟ لو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، اگر ہم نازل کر دیں تم پر لکھا ہوا کاغذ میں، قرطاس کا مطلب کاغذ کی شیٹ جو ہوتی ہے وہ ہے، اور کتاب کا مطلب لکھا ہوا۔ وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ کی کتاب آپ ہمیں پہنچا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے وحی کی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو تو تختی پر لکھا ہوا ملا تھا، اور آپ کو تو کوئی لکھا ہوا نہیں ملا ہے۔ آپ بھی ہمارے سامنے لکھا ہوا پیش کریں کہ اللہ نے یہ لکھا ہوا آپ کو دیا ہے، اور ہمارے سامنے دیا جائے، جیسے ان کے سامنے نہیں دیا گیا تھا تو وہ بھی اعتراض کرتے، ہمارے سامنے دیا جاتا تب ہم مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نازل کر دیں تم پر کاغذ میں لکھا ہوا فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پھر وہ اسے چھوئے اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہی کفار جو مطالبہ کر رہے ہیں چھو لیں گے، پھر بھی کیا کہیں گے؟ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلا جادو ہے۔ یہ کیا ہے؟ کھلا جادو۔ اصلاً یہ ماننا نہیں چاہتے، ٹال مٹول کے لیے یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہم ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیں تو وہ ایک نیا شوشہ کھڑا کر دیں گے۔ کیا کریں گے؟ ایک نیا شوشہ کھڑا کر دیں گے، اور ایسے ہی روز نئے نئے مطالبے کریں گے۔ اب روز اسی کو آپ پیش کرتے رہیے تو کبھی وہ مان کے نہیں دیں گے۔ اس لیے ان کے ایسے مطالبوں کو پورا کرنے کا کوئی تک نہیں ہے۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ ہاں، کتاب اور صحیفہ میں کیا فرق ہے؟ کتاب اور کتابچہ میں کیا فرق ہے؟ بس وہی فرق۔ صحیفہ کتابچہ ہے اور کتاب کتاب، اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی جو کتابیں دی جاتی تھی اسی کو صحیفہ کہتے ہیں۔ اسی لیے جو بھی صحیفے موجود ہیں بائبل میں پارٹ کی شکل میں، وہ اپنی مقدار میں بہت مختصر ہے نا، اور ایک ہی نبی کو بہت ساری دی گئی ہیں، ہے نا، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اب صحف صحیفہ کی جمع ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو بھی کئی چھوٹی چھوٹی کتابیں دی گئی، پتلی پتلی کتابیں دی گئی، کتابچہ دیا گیا، ویسے موسیٰ علیہ السلام کو بھی۔ تو یہ ہے فرق، ٹھیک ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ایک دوسری بات سمجھا رہا ہے کہ ان کا اعتراض صرف قرآن کے نزول پر نہیں ہے،
تمہاری نبوت پر نہیں ہے، اس کے آگے وہ ابھی کچھ اور بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ کیا مطالبہ تھا؟ اللہ کو اگر اپنا نمائندہ بھیجنا ہی تھا تو کسی فرشتے کو بنا کے بھیجا ہوتا۔ ہم جیسے انسان کو بھیجا ہے، ہم میں ان میں کیا فرق؟ ہم کیسے ان کو بڑا مان لیں؟ اللہ تعالیٰ اس کا بھی جواب دے رہا ہے، وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لولا انزل علیہ ملک، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نبی بنایا ہے، ان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی بھیجنا چاہیے جو گواہی دیتا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا ہے۔ اب وہ گواہی دیتا تو گویا ایک پروف ملتا، تو ہم سوچتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر ہم نازل کرتے فرشتے کو، لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، تو معاملہ پورا کر دیا جاتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ کیا مطلب ہے؟ یہ کہ جب کسی نے کوئی مطالبہ کیا کسی چیز کو تسلیم کرنے کے لیے، وہ مطالبہ پورا کر دیا جائے تو اس کے بعد بھی نہ تسلیم کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دھوکہ دیا، اس کے بعد اسے ماننا ہی ماننا ہے، اور یہ اپنی شرط کی وجہ سے ماننے والے ہیں نہیں۔ اب جب نہیں مانتے تو گویا پھر کیا ہوتا؟ ان کا وجود مٹا دیا جاتا، پھر ان کو مہلت نہیں ملتی۔ ابھی تو یہ ہے کہ ان کا مطالبہ پورا نہیں کیا جا رہا ہے، تو ان کو مہلت حاصل ہے کہ جب تک اللہ گرفت نہ کرے تب تک وہ سدھر جائیں، راہ حق کو اختیار کر لیں، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، اس وقت تک ان کے پاس آپشن ہے۔ یہ تو ان کے لیے بہتر ہے، ورنہ ان کا مطالبہ پورا کر دیا جائے تو ان کا یہ آپشن جو ہے ختم ہو جائے گا، اور ان کے بارے میں آخری فیصلہ آج ہی نافذ ہو جائے گا۔ تو یہ تو خطرے سے خالی نہیں ہے، اور مہلت ملی ہوئی ہے تو فیصلہ اس وقت تک ٹلا ہوا ہے، تو گویا ان کے لیے یہ بینیفیشیل ہے، سود مند ہے، اس وقت تک ان کو چانس ہے، موقع ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ فوراً ان کے مطالبے پہ کوئی چیز نہیں کرتا، تو اس کی وجہ کیا ہے وہ سمجھایا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ اب ایک شکل یہ بھی تھی کہ محمد کو رسول نہ بنا کر کے کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کے بھیج دیں، اس کا بھی مطالبہ کرتے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم اسے یعنی رسول کو ملکن فرشتہ بناتے، یعنی انسان میں سے رسول بنایا ہے وہ نہیں، فرشتہ بناتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو وہ فرشتہ بھی کیا ہوتا؟ مرد کی شکل میں آتا، عام انسان کی شکل میں آتا۔ تبھی تو وہ سمجھتے کہ ہاں یہ کیا کہتے ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، ہمارے پاس آیا ہے، اللہ کی طرف سے آیا کچھ بھی۔ ورنہ فرشتے اگر اپنی اصلی شکل میں آئے تو لوگ پہچان ہی نہیں پائیں گے کہ یہ فرشتے ہیں کیا ہے، اس لیے کہ پہلے سے تو کوئی نہیں جانتا کہ فرشتے کا رنگ روپ کیا ہے، ان کی شکل شباہت کیا ہے، ان کی جسامت کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، نہیں جانتے۔ اور انسان کی شکل میں اگر وہ آ رہا ہے تو وہ فرشتہ ہے یہ پہچاننا بھی مشکل۔ جبریل علیہ السلام تو آئے حضور کے پاس انسان کی شکل میں، صحابہ کی موجودگی میں آئے، بہت سارے سوالات کیے، سوالات کر کے چلے بھی گئے۔ لوگوں نے تو نہیں سمجھا کہ یہ فرشتہ تھا، لوگوں نے سمجھا کہ کوئی مسافر تھا، جو حدیث جبرائیل میں۔ بعد میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ تو جبرائیل تھے جو دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو اگر وہ انسانوں ہی کی شکل میں آتا فرشتہ، تو پھر تمہارے لیے تو پہچاننا مشکل ہوتا کہ یہ فرشتہ ہے کہ انسان ہے۔ اسی کو آگے کہا گیا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، ہم اگر تمہارے مطالبے پر رسول کی حیثیت سے فرشتے کو بھیج دیں تو ہم اس کو بھیجیں گے کسی انسان کی شکل میں، اور جب کسی انسان کی شکل میں بھیجیں گے
تو وہ انسان ہے کہ فرشتہ ہے، یہ گڑمڑ ہو جائے گا۔ ہم اگر ایسا کریں تو گویا ہم ان پر کیا کریں گے؟ گڑمڑ کر دیں گے۔ وہ چیز جو وہ گڑمڑ کرتے ہیں، یلبسون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ کرتے۔ کیا مطلب؟ ہم اگر فرشتوں کو انسان کی شکل میں بھیج رہے ہیں تو ہم نے گویا اس کی اصل پہچان کو تبدیل کر دیا۔ ویسے ہی جب وہ لوگ یعنی کفار و مشرکین اس کو دیکھیں گے، اب وہ ہوگا انسان کی شکل میں، اور اگر وہ یہ کہے گا کہ میں فرشتہ ہوں تو ان کے لیے بھی سمجھنا مشکل ہو جائے گا کہ اس کی کس حیثیت کو ہم تسلیم کریں۔ شکل تو اس کی انسان جیسی ہے، دعویٰ کر رہا ہے فرشتہ ہوں، وہ بھی گڑمڑ ہو جائیں گے۔ اسی کہا جا رہا ہے کہ ہم اگر یہ کریں تو وہ بھی گڑمڑ ہو جائیں گے۔ ہم بھیج کر کے گڑمڑ کریں گے، وہ دیکھ کر کے گڑمڑ ہو جائیں گے۔ لبسا کے معنی آتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس طرح ملانا کہ دونوں میں سے کسی ایک کی شناخت 100% مشکل ہو جائے، یہ ہے لبسا۔ گڑمٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، گڑمٹ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ مثلا ہم اور آپ ڈپلیکیٹ چیزیں دیکھتے ہیں۔ چائے کی پتی میں کیا کیا ملایا جاتا ہے جو ڈپلیکیٹ آتا ہے؟ یہ جو لکڑی کاٹی جاتی ہے نا، اس کا جو برادہ ہوتا ہے اس کو کلر کر کے ملا دیا جاتا ہے۔ اب دونوں آپ کے سامنے، آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ لکڑی کا برادہ ہے اور یہ اصل چائے کی پتی کا برادہ ہے؟ نہیں پہچان سکتے۔ یہ جو دونوں کو ملانا ہے، حالانکہ دو بالکل سیپریٹ چیزیں ہیں، لیکن اس طرح سے ملا دیا گیا کہ آپ اس کی الگ الگ شناخت نہیں کر سکتے۔ جو کہا جائے گا وہی مانیں گے، کہا جائے گا چائے کی پتی چائے کی پتی، کہا جائے گا برادہ ہے برادہ۔ یہ ہے گڑمٹ کرنا۔ اسی سے لباس بنا ہے۔ چلیے مانے لیتے ہیں، آپ اپنا پورا بدن ڈھک دیجیے، چہرہ مت کھلا رکھیے، ہاتھ مت کھلا رکھیے، پیر مت کھلا رکھیے، پورا ڈھک دیجیے۔ جیسے مردے کو کفناتے ہیں تو پورا ڈھک دیتے ہیں، اب یہاں مردہ آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا جاتا ہے، مرد کا ہے کہ عورت کا ہے آپ پہچان پاتے ہیں؟ جب تک بتایا نہ جائے یہ مرد کا جنازہ ہے کہ عورت کا جنازہ ہے، آپ گڑمڑ ہوئے۔ جب لباس سے ڈھک دیا گیا تو ہے یہ کہ دو چیز الگ الگ ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی سلوک ایسا کیا جائے کہ اصل کو پہچاننا مشکل ہو جائے، یہ تو ہے گڑمٹ کرنا۔ چائے میں آپ نے برادہ ملا دیا، چائے کو پہچاننا مشکل ہو گیا۔ تو لباس سے بھی اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی، اس لیے وہ نام دیا گیا، اصل کو چھپا دیا گیا۔ اب آپ اصل اور نقل میں آپ پہچان نہیں کر پا رہے، لیکن یہاں تو یہ ہے کہ ہمارا ہاتھ کھلا ہے، ہمارا چہرہ کھلا ہے، اس لیے ہم لباس پہنے بھی ہوئے ہیں تو ایک پہچان ہو جاتی ہے۔ لیکن جہاں ایسا نہیں ہو، جیسے کبھی کبھی دو جڑواں بھائی ہوتے ہیں، ہاں 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 مکس کر دیا، ہاں 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 جب آپ الگ کریں گے تب نا، لیکن جب تک ڈھکا ہوا ہے اس وقت تک آپ طے کر پائیں گے ملا ہوا ہے۔ جب الگ کر دیا جائے گا، جیسے کسی ٹیکنیکل ذریعے سے جو دودھ اور پانی کو جانچنے کا آلہ ہوتا ہے، ٹیکنیکل طریقہ ہے نا، تو دودھ میں پانی ملا دیا، آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دودھ ہے کہ یہ پانی ہے نا۔
ایک شبہ سی ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن اب اس سے ناپ کر کے یا ٹیکنیکل طریقے سے دونوں الگ الگ کر دیا جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ دودھ ہے یہ پانی ہے، لیکن جب تک وہ ملا ہوا ہے تب تک آپ نہیں کہہ سکتے کہ کتنا دودھ ہے کتنا پانی ہے، یا دودھ ہے کہ پانی ہے. یہ اصل چیز ہے. چلیے تو یہ سمجھ میں آیا. لا لبسنا علیہم ما یلبسون. اب وہ پہچان ہی نہیں پاتے تو جو مقصد ہے وہ تو حاصل نہیں ہوتا. ہم انسان کو بھیجیں اپنا نمائندہ بنا کر کے یا فرشتے کو بھیجیں، اس میں کوئی فرق نہیں آنے والا ہے. اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے، آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. آپ سے پہلے کتنے ہی رسول ہیں جن کا مذاق اڑایا گیا ہے، اور جن کا بھی مذاق اڑایا گیا تو جو لوگ مذاق اڑانے والے تھے ان کو اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی جن نبیوں یا رسولوں کا مذاق اڑایا، وہ رسول جس عذاب کی دھمکی دیتے تھے اس عذاب کا بھی وہ مذاق اڑاتے تھے، لیکن اسی عذاب نے ان کو کیا کیا؟ گھیر لیا، اور اس کے چپیٹ میں آ کر کے وہ نیست و نابود کر دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے. تو یہاں اصلاً حضور کو، صحابہ کرام کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کے اس طرح کے مطالبات سے جزوز نہ ہو. یہ اس طرح کی حرکت کر کے خود کو اسی انجام تک لے جا رہے ہیں، اور اب انجام دور نہیں ہے. مکے کے آخری دور میں نازل ہوا ہے نا، اس کے بعد انجام دور نہیں تھا. اس کے بعد تو یہ تھا کہ حضور نے ہجرت کیا اور ان کے زوال کا وقت شروع. غزوہ بدر میں پہلا ردہ پڑا اور فتح مکہ میں آخری ردہ پڑا. دنیا کی دوسری قومیں اس طرح برباد کی گئی اور یہ اس طرح برباد کیے گئے. جو مان گئے وہ ساتھ آ گئے، ورنہ ان کا اقتدار، ان کی تولیت، ان کی حیثیت سب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. جو ان کو تمکین حاصل تھا نا، قوت، غلبہ، اقتدار، جماؤ، وہ سب ختم ہو گیا. اسی کی تو دھمکی دی گئی تھی. ہاں، ان کو قتال کے ذریعے دیا گیا، جہاد کے ذریعے دیا گیا، اور ہر ایک کے انداز الگ الگ ہوتے. اب یہاں پر یہ جو رکوع تھا، اس رکوع میں اصلاً تو جو اسلامی تعلیمات کی بنیاد ہے توحید، وہ سمجھایا گیا. جو اس کی ضد ہے شرک، اس کی خامی یا کمزوری بتائی گئی. اور اس پیغام کے نتیجے میں جو کفار و مشرکین کی طرف سے مطالبات یا رد عمل آتے ہیں اس کا تذکرہ کر کے تاریخی طور پہ تفہیم کی کوشش کی گئی ہے، سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کسی طرح سنبھل جائیں یا سدھر جائیں، اور اگر نہیں سدھرتے تو پھر اپنے انجام کے لیے تیار رہیں. یہ ہے خلاصہ اس پورے رکوع کا. اب اس سے ہم کو بھی کچھ رہنمائی ملتی ہے، تو ہم کو تھوڑا سا وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا رہنمائی ملتی ہے؟ ہمارے جو مخاطبین ہیں ان کو بھی ہمیں کیا سمجھانا چاہیے. ہم لوگ دعوت کا کام کرنے جاتے ہیں تو ہمیشہ سماجی مسائل، دنیاوی مسائل سے شروعات کرتے ہیں. توحید سے کبھی شروعات نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سیدھے توحید سے شروع کر رہا ہے، شرک سے کبھی شروعات نہیں کرتے. ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے. دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ توحید اور شرک کے ساتھ ساتھ صرف اس دنیا کی زندگی سے بحث نہیں کرنی چاہیے، اس دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے اس سے بھی بحث کرنی چاہیے. اگر اس کا خوف سوار ہو جائے
تو संभलने के चांसेस, खौफ के चांसेस बढ़ जाते हैं। मरने के बाद क्या होगा, वो चीज एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब की तलाश में लोग सही नतीजे तक बसा औकात पहुंच जाते हैं। अब आपने नाम सुना होगा कलीम सिद्दीकी साहब का, आज के मशहूर दाइयों में से एक दाई हैं। उनसे एक मर्तबा सवाल किया गया कि आप जो दावत का काम करते हैं तो लिटरेचर के तौर पे क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। कुरान तो बेसिक चीज है जो सबको दी जाती है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने मरने के बाद क्या होगा एक किताब है, उसका नाम दिया कि हम ये उनको देते हैं पढ़ने के लिए। वो सब गाइडलाइन यहां मौजूद है, बस वो तफसील है, यहां उसूली बात है। तीसरी चीज जो यहां समझने की है वो ये है कि जो तारीखी चीजें सबके इल्म में होती है उससे इबरत और नसीहत हासिल करना आसान होता है, समझना और समझाना आसान होता है, तो हमें उससे भी मदद लेनी चाहिए। जैसे यहां मदद लेकर के उनको समझाया जा रहा है, उन्हीं की तारीख जो वो जानते हैं, जो उनके अगल बगल की है, जिससे वो वाकिफ है, उसको मानने में ज्यादा तरद्दुद नहीं होगा। तो तीसरी बात जो समझने की है वो ये, और चौथी बात जो समझने की है वो ये है कि उनकी तरफ से तरह तरह के सवालात और एतराजात होते हैं। हर सवाल और हर एतराज ये पोजीशन नहीं रखता कि उसका जवाब लामहला दिया जाए या उस पर कान धरा जाए। जो माकूल है उसका जवाब दिया जाएगा, जो माकूल नहीं है उसको टाला भी जा सकता है, जैसे अल्लाह ताला ने यहाँ उनके बहुत सारे सवालात के जवाबात को टाला है। तो ये कुछ बेसिक रहनुमाइयाँ हैं जो इन आयात से हमें मिलती हैं। हमें अपने आप को उसी लिहाज से अमली जिंदगी में ढाल करके अपना काम आगे बढ़ाना चाहिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।